الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه رضوان الله تعالى عليه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. حضرات اکرم اور عزیز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم کی فضیلت. میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. حضرات، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا تو اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب و بلغائے عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو. فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شیطانیہ نے اسلام. آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے. قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے. لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ و ارفع
شے کے لیے اعلیٰ وارفہ مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک اور رات بھی مبارک۔ میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔